رسولوں کے اعمال اور اس کا 16واں باب جو 40 آیات پر مشتمل ہے۔ پھر وہ دربے اور لسترا میں بھی پہنچا تو دیکھو وہاں تیموتھیوس نام ایک شاگرد تھا۔ اس کی ماں تو یہودی تھی جو ایمان لے آئی تھی، مگر اس کا باپ یونانی تھا۔ وہ لسترا اور اکنیوم کے بھائیوں میں نیک نام تھا۔ پولس نے چاہا کہ یہ میرے ساتھ چلے، پس اس کو لے کر ان یہودیوں کے سبب سے جو اس نواح میں تھے اس کا ختنہ کر دیا، کیونکہ وہ سب جانتے تھے کہ اس کا باپ یونانی ہے، اور وہ جن جن شہروں میں سے گزرتے تھے وہاں کے لوگوں کو وہ احکام عمل کرنے کے لیے پہنچاتے جاتے تھے جو یروشلم کے رسولوں اور بزرگوں نے جاری کیے تھے۔ پس کلیسیائیں ایمان میں مضبوط اور شمار میں روز بروز زیادہ ہوتی گئیں، اور وہ فروگیا اور گلتیا کے علاقے میں سے گزرے، کیونکہ روح القدس نے انہیں آسیا میں کلام سنانے سے منع کیا، اور انہوں نے موسیا کے قریب پہنچ کر بتونیا میں جانے کی کوشش کی، مگر یسوع کے روح نے انہیں جانے نہ دیا۔ پس وہ مسیہ سے گزر کر ترواس میں آئے، اور پولس نے رات کو رویا میں دیکھا کہ ایک مقدونی آدمی کھڑا ہوا، اس کی منت کر کے کہتا ہے کہ پار اتر کر مقدونیا میں آ اور ہماری مدد کر۔ اس کے رویا دیکھتے ہی ہم نے فوراً مقدونیا میں جانے کا ارادہ کیا، کیونکہ ہم اس سے یہ سمجھے کہ خدا نے انہیں خوشخبری دینے کے لیے ہم کو بلایا ہے۔ پس ترواس سے جہاز پر روانہ ہو کر ہم سیدھے سموتراکے میں اور دوسرے دن نیاپلس میں آئے، اور وہاں سے فلپی میں پہنچے جو مقدونیا کا شہر اور اس قسمت کا صدر اور رومیوں کی بستی ہے، اور ہم چند روز اس شہر میں رہے، اور سبت کے دن شہر کے دروازے کے باہر ندی کے کنارے گئے جہاں سمجھے کہ دعا کرنے کی جگہ ہوگی، اور بیٹھ کر ان عورتوں سے جو اکٹھی ہوئی تھیں کلام کرنے لگے۔ اور تھواتیرا شہر کی ایک خدا پرست عورت لدیا نام کرمس بیچنے والی بھی سنتی تھی۔ اس کا دل خداوند نے کھولا تاکہ پولس کی باتوں پر توجہ کرے، اور جب اس نے اپنے گھرانے سمیت بپتسمہ لے لیا تو منت کر کے کہا کہ اگر تم مجھے خداوند کی ایماندار بندی سمجھتے ہو تو چل کر میرے گھر میں رہو۔ پس اس نے ہمیں مجبور کیا۔ جب ہم دعا کرنے کی جگہ جا رہے تھے تو ایسا ہوا کہ ہمیں ایک لونڈی ملی جس میں غیب دان روح تھی۔ وہ غیب گوئی سے اپنے مالکوں کے لیے بہت کچھ کماتی تھی۔ وہ پولس کے اور ہمارے پیچھے آ کر چلانے لگی کہ یہ آدمی خدا تعالیٰ کے بندے ہیں جو تمہیں نجات کی راہ بتاتے ہیں۔ وہ بہت دنوں تک ایسا ہی کرتی رہی۔ آخر پولس سخت رنجیدہ ہوا اور پھر کر اس روح سے کہا کہ میں تجھے یسوع مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ اس میں سے نکل جا۔ وہ اسی گھڑی نکل گئی۔ جب اس کے مالکوں نے دیکھا کہ ہماری کمائی کی امید جاتی رہی تو پولس اور سیلاس کو پکڑ کر حاکموں کے پاس چوک میں کھینچ لے گئے، اور انہیں فوجداری کے حاکموں کے آگے لے جا کر کہا کہ یہ آدمی جو یہودی ہیں ہمارے شہر میں بڑی کھلبلی ڈالتے ہیں اور ایسی رسمیں بتاتے ہیں جن کو قبول کرنا اور عمل میں لانا ہم رومیوں کو روا نہیں۔ اور عام لوگ بھی متفق ہو کر ان کی مخالفت پر آمادہ ہوئے، اور فوجداری کے حاکموں نے ان کے کپڑے پھاڑ کر اتار ڈالے اور بینت لگانے کا حکم دیا، اور بہت سے بینت لگوا کر انہیں قید خانے میں ڈالا، اور دروغے کو تاکید کی کہ بڑی ہوشیاری سے ان کی نگہبانی کرے۔ اس نے ایسا حکم پا کر انہیں اندر کے قید خانے میں ڈال دیا اور ان کے پاؤں کاٹھ میں ٹھونک دی۔ آدھی رات کے قریب پولس اور سیلاس دعا کر رہے اور خدا کی حمد کے گیت گا رہے تھے، اور قیدی سن رہے تھے کہ یکایک بڑا بھونچال آیا، یہاں تک کہ قید خانے کی نیو ہل گئی، اور اسی دم سب دروازے کھل گئے اور سب کی بیڑیاں کھل پڑی، اور دروغہ جاگ اٹھا اور قید خانے کے دروازے کھلے دیکھ کر سمجھا کہ قیدی بھاگ گئے۔ پس تلوار کھینچ کر اپنے آپ کو مار ڈالنا چاہا، لیکن پولس نے بڑی آواز سے پکار کر کہا کہ اپنی تئیں نقصان نہ پہنچا، کیونکہ ہم سب موجود ہیں۔ وہ چراغ منگوا کر اندر جا کودا اور کانپتا ہوا پولس اور سیلاس کے آگے گرا اور انہیں باہر لا کر کہا، اے صاحبو، میں کیا کروں کہ نجات پاؤں؟ انہوں نے کہا، خداوند یسوع پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ اور انہوں نے اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو خداوند کا کلام سنایا، اور اس نے رات کو اسی گھڑی انہیں لے جا کر ان کے زخم دھوئے، اور اسی وقت اپنے سب لوگوں سمیت
بپتسمہ لیا اور انہیں اوپر گھر میں لے جا کر دسترخوان بچھایا اور اپنے سارے گھرانے سمیت خدا پر ایمان لا کر بڑی خوشی کی۔ جب دن ہوا تو فوجداری کے حاکموں نے حوالداروں کی معرفت کہلا بھیجا کہ ان آدمیوں کو چھوڑ دے، اور دروغے نے پولس کو اس بات کی خبر دی کہ فوجداری کے حاکموں نے تمہارے چھوڑ دینے کا حکم بھیج دیا، پس اب نکل کر سلامت چلے جاؤ۔ مگر پولس نے ان سے کہا کہ انہوں نے ہم کو جو رومی ہیں قصور ثابت کیے بغیر اعلانیہ پٹوا کر قید میں ڈالا، اور اب ہم کو چپکے سے نکالتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ آپ آ کر ہمیں باہر لے جائے۔ حوالداروں نے فوجداری کے حاکموں کو ان باتوں کی خبر دی۔ جب انہوں نے سنا کہ یہ رومی ہے تو ڈر گئے اور آ کر ان کی منت کی اور باہر لے جا کر درخواست کی کہ شہر سے چلے جائے۔ پس وہ قید خانے سے نکل کر لدیا کے ہاں گئے اور بھائیوں سے مل کر انہیں تسلی دی اور روانہ ہوئے۔